بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کی رعایت اور زیبات کی، تمام جہانوں کا بنانے والا اور سکھانے والا، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرف سے کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کسی ایک پروگرام کے سلسلے میں آپ کے شہر حیدرآباد میں میرا جانا ہوا، اور اسی نسبت سے جو ہے مجھے بتایا ہے کہ بعد نماز ظہر جو ہے انشاءاللہ سے مسجد میں جو پروگرام ہوگا. تو میں نے بہرحال ایک چھوٹا سا عنوان خاص طور سے نوجوانوں کے لیے، جو یوتھ ہے، شباب ہے، ان کے لیے کچھ باتیں جو ہے لکھی، اور خاص طور سے اس میں اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے لکھا ہوں میں نے اس بات کو کہ شباب عام شباب نہیں ہے، ٹھیک، عرب ہے یا جمعیت الیمین جو ہے ان سے متعلق لوگ ہیں. اور میرا بھی جو ہے بڑا گہرا تعلق رہا ہے تمام لوگوں سے، اسپیشلی خاص طور سے جو یمن کے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ اسلامی ریسرچ سینٹر کی جب ہم نے بنیاد ڈالی تو اس میں بھی جو ہے ایک بارہویں یمنی تھے، وہ واپس چلے گئے، ایک اسپیکر تھے اچھے. بہرحال شروعات میں کافی لوگ رہے، اور اورنگ آباد میں کافی بڑی جمعیت الیمین ہے، اور ہم لوگوں کا ان کا ہم سے کافی تعاون. تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں اپنے ذہن میں رکھتا ہوں، خاص طور سے جو ہے آپ لوگوں کے تعلق سے یا یوتھ کے تعلق سے، تاکہ اگر اس مسئلے میں ہمارا نوجوان اگر اسلام کر لیں تو انشاءاللہ عزیز جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں آپ لوگوں کو دے رکھی ہے، صلاحیتیں، جس کو انشاءاللہ اس میں دکھاؤں گا بھی کیا کیا خصوصیتیں ہیں جو عام لوگوں کے مقابلے میں آپ لوگوں میں ہوتی ہے. تو اس صلاحیت کا، اس جس کو نعمت جس کو کہیں گے، اس کا ہمیں صحیح فائدہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اس ملک کے لیے نہیں، صرف اس شہر، تو شہر ایک چھوٹی چیز ہے دربار، اس شہر کے لیے، اس ملک کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں. اس لیے کہ ہم نے دیکھا، تاریخ اس کی گواہ ہے کہ چند لوگوں نے دنیا کے اندر تبدیلی لائی. تبدیلی کے لیے آپ نے کبھی دیکھا کہ لاکھوں لوگ نکلے اور کوئی بڑی تحریک شروع ہوئی. چند افراد، ایک انسان نکلتا ہے کوئی ایک مقصد کو لے کر، پھر لوگ اس سے جڑتے ہیں. وہ تحریک ایک زمانے میں ایک فرد کی ہوتی ہے، پھر ایک بڑی جماعتی شکل لیتی ہے، پھر اس کے مختلف ممالک میں اور بھی جو ہے سسٹر بن جاتے ہیں، اور وہ تحریک ایک مضبوط تحریک میں پھیلاتی ہے. لیکن شروعات کہاں سے ہوئی؟ کوئی انسان، ایک فرد تھا جس نے اس کی ابتدا کی. تو کوئی بڑی چیز بڑے سے شروع نہیں ہوتی، ہر بڑی چیز کی ابتدا ایک دم چھوٹی ہوتی آتی ہے، بہت ہی مخلص ہوتی ہے، بہت ہی چھوٹے سے شروع ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اگر نوجوان اپنے جوانی کی اہمیت کو سمجھ لے، اللہ رب العزت نے دنیا میں کیوں بھیجا اس مقصد کو سمجھ لے، تو اس کے بعد جو تبدیلی وہ لا سکتے ہیں جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ بہت بڑی تبدیلی، لیکن بس اس کے لیے عزم کی ضرورت ہے. چند لوگوں کا مضبوط پکا، جس کو بولیں گے عزم ہو، ارادہ جس کو پکا ارادہ ہو، اور پھر وہ اس ارادے کے ساتھ کتاب و سنت کے مطابق کام کرنے کا نکل جائیں انشاءاللہ، ایک بہت بڑا جس کو چینج، تبدیلی ہم لا سکتے ہیں. ہوتا یہ ہوئی کہ اللہ رب العزت بہت ساری بات کو نعمتیں دے دیتا ہے، بہت ساری، تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نعمتوں کا ہمیں کبھی احساس بھی نہیں ہوتا ہے. مطلب جیسا کہ ایک مثال ہی دوں، ایک زمانہ تھا لوگوں کے پاس پیسے کی بڑی قلت تھی، اشیاء چیزیں ملتی تھی، پیسہ کیش نہیں ہوتا تھا، تو کھاتے پیتے سب تھے اپنے گھر پہ، لیکن کیش کم لوگوں کے پاس ہوتا تھا. جو کیش رکھتے تھے وہ بڑے لوگ مانے جاتے تھے. اگر کھانا وغیرہ تو سب بالکل عام ہے، کھیتی باڑی سب کی ہے، لیکن روپیہ پیسہ نہیں ہوتا تھا. ٹھیک، تو اس زمانے میں روپیہ پیسہ ہونا ایک نعمت سمجھاتا تھا. لوگ اس کے لیے کوششیں کرتے تھے کہ یہ مل جائے، کھانا وغیرہ تو ہو ہی جاتا ہے اس کا، لیکن یہ اگر ہو تو زیادہ سہولتیں ملیں گی. تو اس وقت جب وہ چیز کو پا لیتے تھے تو پھر اس کے بعد والی نسلوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا تھا کہ پہلے لوگوں نے کتنی کوشش کی اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے. کہ میرے والد نے جس حالات سے نکل کر جو محنت مشقت کی، جس کے نتیجے میں پھر ہم لوگوں نے تعلیم حاصل کی، اور جو کچھ بھی انہوں نے ہمارے لیے کیا، آج ہم اس مقام پر آئے. یہ چیز میں خود محسوس کرتا ہوں کہ میرے جو بچے ہیں ان کو اس نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو انہوں نے ایسے گھر میں آنکھ کھولی کہ وہ ساری سہولتیں جس کے لیے ان سے پہلے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی، ان کو اس کا احساس نہیں، یا پھر ہم نے بتایا نہیں، دونوں چیزیں ہو سکتی ہے.
تو یہ بڑی اہم چیز ہے. نعمتیں ہمارے پاس جب ہوتی ہے نا تو ہم کا احساس نہیں ہوتا, لیکن جب چھین کے آتی ہے تو جب ہم بولتے ہیں ایسا اگر کر لیتے تو کتنا اچھا ہوتا تھا, اس وقت میں اگر فلاں ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا تھا. تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ وقت پر ہم اپنے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا احساس کر لیں, اور نعمتوں کا احساس کر لیں کہ اس کی شکرانے اور نعمتوں کی باقی رکھنے کے لیے, اس میں اضافے کے لیے وہ کام کرے جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے. نعمتیں یاد رکھیں اللہ کی شکر ادا کیے بغیر باقی نہیں ہوتی, بلکہ جو ہے وہ بھی چلی جاتی ہے اگر انسان شکر ادا نہ کرے اس نعمتوں کا. تو آج جو ہے جوانی کے تعلق سے بہت سارے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ کچھ اپنی جوانی کی اہمیت کو ہم پہچانے اور کچھ کام کریں. نوجوانوں کی یا جوانی کی کیا اہمیت ہے, یوتھ ایج کی, شباب کی کیا اہمیت ہے, میں سمجھتا ہوں ایک صرف آپ کے سامنے بات رکھوں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ نوجوانوں کی کیا اہمیت ہے. کہ نوجوانوں کی چھوٹی سی جماعت کا واقعہ پڑھنے کا اللہ رب العزت نے ہمیں جمعہ حکم دیا. سورۃ الکہف پڑھتے ہیں کہاں سے شروع ہوتی ہے, ایک چھوٹی سی فتیہ تھا, ایک گروپ تھا نوجوانوں کا, ایک چھوٹا سا گروہ تھا, وہ ایمان لایا تھا اللہ پر, پھر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے راہ پر چلا گیا. اسی سورۃ انعام. تو اگر کچھ نہ بھی سمجھ پائیں جوانی کی اہمیت کیا ہے تو اتنا اگر سمجھ لو جوانی سے مراد مرد اور عورتیں, لڑکے اور لڑکیاں دونوں اس میں یاد رکھیں. تو ایک واقعہ نوجوانوں کا ہم بھی پڑھتے ہیں جمعہ میں, ان میں کس کو یاد کریں, ان کی قربانی کو, ان کی کوشش کو, ان کے جذبے کو, اللہ رب العزت کی کیسے نصرت ان کو حاصل ہوئی, مدد حاصل ہوئی. پھر اللہ نے سلا دیا ایسے بادشاہ کے وقت میں جو جابر اور ظالم تھا, اس کے بعد ایسے وقت جگایا جب لوگ ان کے بارے میں اچھے خیالات رکھتے تھے اور اچھے لوگ ہوتے تھے. تو نوجوانوں کا واقعہ ہم بھی روز پڑھتے ہیں. صحابہ کے اگر واقعات آپ لیں تو صحابہ کے اندر جن صحابہ نے بڑی بڑی تبدیلیاں لائیں, بہت ساری کوشش کی جنگ میں, جہاد میں, میدان جنگ میں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مختلف کام ان سے لیے, وہ سارے کے سارے صحابہ اکثر نوجوان تھے, پورے طریقے سے اکثر نوجوان تھے. اللہ اپنے یوتھ میں تھے, اپنے شباب میں تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صلاحیتوں کو نکھارا تھا. آپ جانتے تھے کہ آپ کی واقعات جو اصحاب ہے آپ کی کیا صلاحیت اور خصوصیتوں کے حامل ہیں. آپ ایک ایک کام دیتے جب ضرورت پڑتی, اور وہ شخص آگے بڑھ کر یقیناً اس چیز پر کھڑا ہوتا تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے امید کی تھی, اور وہ کام کر سکتا. تو وہ بھی نوجوان تھے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں اللہ رب العزت جو روز قیامت جامع ترمذی کی روایت ہے, 5 ایسے سوالات ہیں جن کے جب تک جواب نہیں دیں گے تو ابن آدم کی قدم اللہ تعالیٰ کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا وہ 5 سوالات کیا ہے. پہلا سوال اس میں سے زندگی کہاں لگائی, دوسرا سوال ہے جوانی کہاں لگائی, تیسرا سوال ہے کتنا حاصل کیا, کتنا مال کیا, چوتھا سوال ہے مال کہاں سے کمایا, پانچواں کہاں خرچ کیا. تو حالانکہ دیکھیے آپ جوانی بھی زندگی کا حصہ ہے. جوانی کو الگ مرحلہ ہے, مطلب کہ یہ زندگی گزر گئی ابھی جوانی گزر گئی, وہ ایک زندگی کا پارٹ, بچپن چھوٹا بچہ ہوتا یا پھر اس کی جو جوانی کا حصہ اپنے بڑھاپے کی طرف حصہ چلا جاتا ہے. تو زندگی کا ہی ایک حصہ ہے جوانی, لیکن اس کے بعد بھی ایک سوال ہے, کوشچن اس پر. 5 سوالات میں سے ایک سوال ہے جوانی. تو محدثین اس کی شرح میں لکھتے حدیث کی کہ چونکہ جوانی ایک بہت عظیم نعمت ہے, تو اللہ تعالیٰ حالانکہ زندگی کہاں لگائی سوال میں جوانی شامل ہے, لیکن چونکہ جوانی بہت اہم ایک نعمت ہے, اللہ رب العزت اس کے تعلق سے الگ سے سوال کر رہا ہے. اس لیے کہ دیکھیے آپ جوانی کیسی نعمت ہے, یا اس کے فائدے کیا ہو سکتے ہیں, اس کے نقصان دونوں ہی ساتھ ہیں. کیا ہو سکتے ہیں کہ ایک انسان بوڑھا ہے, بڑا داڑھی سفید ہوگی, بال سفید ہو گئے, جھک کر چلتا ہے, جب سڑک سے کبھی گزرتا ہے تو کچھ لوگ بولتے ہیں نوجوان لوگ کھڑے ہوئے, یا کوئی بڑے لوگ نوجوان نہیں, ہلو یہ ساتھ کون ہے, اپنے ایمان کون ہے, ارے جناب نظام کے ٹائم میں بہت بڑے ہونے سے یہ تھے وہ تھے, اچھا ہوگی نہیں کوئی پہچان. اب ان صاحب کو کوئی نہیں پہچان, ارے جناب یہ پہچان دیکھیے صاحب کو نہیں پہچان, ارے کمشنر جب زمانے کون پہچان. لیکن ایک نوجوان جو شرارتی ہے, پورے علاقے میں آپ کی بات کا سلام, پورے علاقے میں مشہور ہے, ایک نوجوان شرارتی ہے, اپنی شرارتوں کی وجہ سے مشہور ہے, اور ایک بڑا انسان جس نے دنیا کے کارنامے کی اپنی جوانی اور زندگی میں اس کو نہیں پہچانتا. تو ایک خالی مثال دے رہا تھا کہ نوجوان کیسی تبدیلی لا سکتے ہیں, کیا کچھ نہیں کر سکتے. اگر ایک علاقے کے اندر 100 بوڑھے لوگ جمع ہوتا ہے, یقیناً میں کسی کے لحاظ سے بڑے لوگوں غلط نہیں ہونا چاہتا, ایک صرف مثال بات سمجھنے میں.
100 बूढ़े लोग जमा हो जाए तो डिपार्टमेंट को फिक्र है, न मोहल्ले वालों को फिक्र है, ये लोग क्यों जमा हुए? कुछ लोग कहेंगे हो सकता गेट टुगेदर है इनका, कुछ लोग कहेंगे हो सकता कुछ पेंशन की स्कीम के बारे में डिस्कशन हो रहा है या महंगे की कोई बुराई, उसको कुछ कर रहे हैं। पुलिस को भी फिक्र नहीं है, मोहल्ले वालों को फिक्र नहीं है, किसी को कोई फिक्र नहीं है, तो हाँ हुए कुछ हमारे बुजुर्ग हजरात कुछ कर रहे हैं। 10 नौजवान एक पहले के चौराहे पे जमा हो गए, दुकानदार पूरे निकल गए, कई जमा हो रही लोग है, 50 नौजवान जमा हो गए, इंतजाम में भी आ जाता है क्या चल रहा है, जमा है हम लोग। 100 नौजवान जमा हो गए, महंगे वाले परेशान हो जाते कि अब क्या करने वाले लोग, क्यों जमा हो, इनका मकसद क्या, सबसे पहले पूछो। तो सवाल ये है कि नौजवानों के ताल्लुक से लोग क्यों सवाल कर रहे हैं, बूढ़ों के ताल्लुक से क्यों नहीं किया? उसकी वजह ये है कि वो जानते हैं, लोग जानते हैं ये करने की सलाहियत करते हैं, यानी मैं नहीं कर रहा, बूढ़े लोग नहीं कर सकते, लेकिन इनसे उम्मीद है लोगों को, इनसे तवक्कुआत है, ये अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। तो मकसद जानना जरूरी है, जमा क्यों हमारा नौजवान शबाब क्यों जमा है, उसकी जमा है ना? तो हर कोई फिक्र में आता तहरीक मतलब मुतहिद में आता है, बच्चे क्यों जमा हो रहा है, क्यों, क्या मकसद, तो ऐसा नहीं जमा हो गया भाई, और अगर ऐसा लगे कुछ गड़बड़ है तो लोग पहले नहीं मैं जा रहा हूँ, उसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो जवानी एक अजीब नेमत है, इसमें इंसान अपनी जान पहचान, अपने माल, अपने वक्त से वो कुछ कर सकता है जो बाकी जिंदगी में नहीं कर सकते। याद रखिए, इसको आप आजमा लीजिए, इसको आप आजमा लीजिए। जिंदगी की जिस मरहले से अक्सर लोग गुजर रहे हैं, और जवानी एक आम एतबार से मैं ये मानता हूँ कि जिसमें इंसान कुछ करने की सलाह शुरू करता है, वो 15 साल से लेकर 35 साल के बीच का उम्र होती है, जिसमें इंसान बहुत कुछ करता है। क्यों? इसमें उसका खाली वक्त ज्यादा होता है, इस वक्त में वो कमाता है और अपनी तवानाई ताकत होता है, और फिर निकाह वगैरह होने के बाद 35 के बाद उसकी खुद की बीमारियां, उसके वालिदैन की बीमारियां, बच्चों की बड़े होने की तरबियत के जो मसाइल आ जाते हैं कि ये बना, फिर वो बहुत सारी जिम्मेदारियों से ज़ेर बार जिसको फिर दब जाता है, फिर वो काम नहीं कर पाता, याद रखिए, जो इस उम्र में कर पाता। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे अपने बंदे बनाए हैं जो हर जिंदगी के मरहले में चाहे उम्र बहुत कुछ कर पाते हैं, ये अलग बात है, लेकिन उमूमी एतबार से, आम एतबार से इंसान इस उम्र में सबसे ज्यादा कारनामे अंजाम देता है। ये बात हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से देखिए, अब सहाबा की उम्रों के एतबार से, और ये बात दुनिया की जितनी तहरीक और तहरीकों का क्या मुताला की बात आपको जरूर मिलेगी उससे। तो यहाँ देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जामे तिरमिज़ी की रिवायत में इस सवाल होने वाला है, जिस सवाल में से 5 में से एक सवाल जवानी की ताल्लुक से होने वाला है। इसी तरह 7 लोग जो अर्श के साए में होंगे, उस रोज जिस रोज अर्श के साए के अलावा कोई साया ना होगा, उसमें भी तज़किरा है, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी, वो भी अर्श के साए में होगा उस वक्त जबकि कोई साया अर्श के साए के अलावा नहीं होगा। और हम जानते हैं हदीस में आता है सूरज जो मील 2 मील के फासले पर होगा, और लोग जो है इस चीज के लिए इल्तिजा करेंगे अपने अंबियाओं से ज्यादा करके इंसानों की तरफ शुरू कर दिया जाए। और हदीस के अंदर आता है इतने पसीने में लोग डूबे होंगे, कोई टकने तक तो कोई घुटने तक तो कोई अपने करता। तो उस वक्त भी जो खुश नसीब 7 होंगे, 7 होंगे, उन 7 में से एक वो नौजवान है जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी। फिर आगे नौजवान के और जाहिर सी बात है इसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो तो उसकी बाकी उम्र कैसे हो सकता है कि दूसरे उम्र में गुजरी। तो ये ना सोचिए इसका मतलब ये सिर्फ जवानी में इबादत कर इसके बाद नहीं, बिल्कुल ही माना ही नहीं। जिसकी स्टार्ट, जिसकी बड़ी इब्तिदाई दुरुस्त, उसका इंतहा कैसे खराब हो सकती है? मतलब उसने जवानी से अल्लाह की इबादत की, इसलिए कि बहुत सारी बार बुढ़ापे में और जिंदगी के हालात आने के बाद इंसान अल्लाह की तरफ रुजू कर लेता है, लेकिन जवानी और मौलाना जिसमें ऐसा जोश जज्बा जुनून होता है कि इंसान किसी को नहीं देखता, हत्ता कि कोई नौजवान अपने दीन शरीर को भी नहीं देखता। तो उस मरहले में उस नौजवान ने अपने रब को याद रखा और वो काम जिस मकसद से अल्लाह ने भेजा था, इबादत और मकसद को पूरा करता है। तो इसका मतलब ये आदमी इस जिंदगी गुजरे वो भी अर्श के साए के नीचे होगा जब नौजवान इस तरह से अपनी जिंदगी गुजार चुका होगा। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को कवी मोमिन, कवी मजबूत ताकत और मोमिन कमजोर से ज्यादा पसंद है। हालांकि भलाई खैर दोनों में, खैर दोनों में, लेकिन ताकत और मोमिन अल्लाह को पसंद है। और इंसान जवानी में सबसे ज्यादा ताकत मोहब्बत में होती है, हर एतबार से सबसे ज्यादा वो जो स्ट्रॉन्ग जो होता है अपनी जवानी के बारे में होता है। तो लिहाजा नौजवान जो है अपनी जवानी की अहमियत को पहचाने और उसका सही इस्तेमाल करें।
آئیے اس سے پہلے کہ نوجوانوں آپ لوگوں کو کچھ باتیں میں آگے کہوں، یہ بات سمجھ لیں کہ صحابہ کی اگر ہم زندگی دیکھیں اور کس طرح سے اپنے زندگی کے ہر مرحلے کو انہوں نے استعمال کیا تھا، اور خاص طور سے اپنے یوتھ ایج جس کو کہتے ہیں جوانی کی زندگی کو استعمال کیا تھا، میں صرف 3 چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کے سامنے رکھوں انشاءاللہ ہمارے شباب کے لیے، نوجوانوں کے لیے مثالیں میں سمجھتا ہوں کافی ہو جائیں گی سمجھنے کے لیے کہ انہیں کیا کرنا ہے اور صحابہ نے کتنی کم عمروں میں کیسے کیسے کارنامے انجام دیے، اور ہم اللہ ہم رحم کرے سب کچھ نعمت اور سہولت یاد رکھیے۔ صحابہ کی اگر زندگی دیکھیں تو نعمت اور سہولتوں کے اعتبار سے سب سے کم چیزیں ان کو ملتی ہیں دنیا کے اعتبار سے، ورنہ سب سے بڑی نعمت دنیا کی پاکی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملتی ہے اس اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے سہولتیں کتنی کم دیکھیے، مہینہ تو خط بھیجنے کو لگ رہا ہے، کہیں خط بھیجنا ہے لیٹر پہ 1 مہینہ لگ رہا ہے، اور آج آپ کو خط بھیجنا ہے تو یعقوب کو پیغام بھیجنا ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ کا رشتہ دار جو امریکہ میں، یمن میں یا کسی دنیا کے اور علاقے میں، صرف آپ کو لکھ کر صرف ایک بٹن دبانا پڑتا ہے تو وہاں سے اس کا رسپانس آ جاتا ہے کہ میرا ٹھیک ہے خیریت سے۔ سہولتیں کتنی ہیں، لیکن اس کے اعتبار سے وہ صحابہ نے پیغام بھیجنے کے لیے مہینہ مہینہ سفر کیا، خط لے جا کے دینے کے لیے دین کا اسلام کا پیغام پہنچایا۔ ہمیں بھی اللہ رب العزت نے ایک نعمت دی، ایسی سہولت کی چیزوں کا ہم یوں پہلا جھپکتے جس کام میں پہنچاتے ہیں، لیکن کیا اس نعمت کا استعمال ہوتا ہے؟ دیکھیے تو صحابہ نے سہولتوں کے اعتبار سے کم سہولتیں، دنیا کی نعمتیں اگر دیکھیں تو گھر نہیں ہے، گھر ہے کسی کے پاس تو پردے نہیں ہوتے نا، تو گھر کے وقت پردہ کرنے کو نہیں تھا، اتنا پیسہ نہیں تھا، حالانکہ یہ گھر کو پردہ تو بہت دور کی بات ہے، پہلے بھی کچھ نہیں تھا۔ وہ ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب آیا مدینہ تو مجھے صفہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کر دیا، سارے صفہ میں شامل ہو گئے۔ تو اصحاب صفہ کی ہم لوگوں کی کیفیت تھی، پھر مدینہ کے حالات بھی اتنے غربت والے تھے کہ میں جو لباس پہنتا تھا، جو کپڑا تھا، تو میرے پاس صرف اپنا سطر ڈھانپنے کے لیے چمڑے کا ایک ٹکڑا تھا، ناف سے لے کر گھٹنے تک چمڑے کا ایک ٹکڑا تھا۔ اس چمڑے کو میں نے دونوں طرف سے موڑ کر ایک طرف سے کانٹے لگا لیے تھے تاکہ وہ اگر اندر گول ڈال دیا، اور کوئی ایسا کوئی سلا ہوا کوئی اچھا پہناوا یا کوئی چیز نہیں تھی چمڑے کی، بلکہ ایک ٹکڑا تھا جس کو میں نے کانٹے لگا لیے تھے، اور جب میں رکوع اور سجدہ کرتا تو ڈر لگتا ہے شہدا کھلنے کا، بہت پیر کو سکڑ کے کرنا پڑتا۔ یہ غربت کیا حالت ہے پیسے مال کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، یہ غربت کیا حالت ہے۔ کسی کو ایک کپڑا اگر مل جائے تو وہ ایک کپڑے کو بیچ میں سے سوراخ کرتا، پورے کپڑے کے سب کے بیچ میں سے پہن لیتا، آدھا آگے آدھا پیچھے رہتا، باقی حصے کو کانٹوں سے باندھ لیتا، اور وہ اتنا ہی کپڑا اس کے پاس ہوتا، کبھی اس کو وہ پہنتا باہر نہیں کرتا اور کبھی اس کی اہلیہ پہنتی باہر نہیں کرتی، ورنہ دونوں میں سے کچھ دونوں کپڑے ہوتا ہے۔ ایسے بھی حالت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ عورتیں چاہے کسی بھی حالت میں نوجوان ہو، بوڑھی ہو یا حائضہ ہو، عیدگاہ یا نماز کے لیے، ایک عورت نے مجھے اللہ کے رسول اور کسی کے پاس اوڑھنے کو کچھ نہ ہو تو مطلب ان کے پاس برقع پردہ کرنے کو نہیں ہوتی تھی، تو آپ نے کہا کہ دوسری بہن مدد کرے، اس کے دو ہے وہ دے دے، مطلب ایک کپڑا بھی نہیں ہوا کرتا جس کو اوڑھ کے باہر نکلے۔ آج میں سمجھتا ہوں ہمارے گھر کی عورتوں کے لیے برقعے لچے بھی ہوتے ہیں، کہیں کہیں ہوتے ہیں، الگ الگ موقع کے اعتبار سے ہوتے ہیں، اور اس کو استعمال کرنے کے لیے اسپیشل ساری چیزیں موجود ہیں۔ کیا نعمتیں، کیا سہولتوں کا فرق ہوتا ہے، کتنی چیزیں، کام کے اعتبار سے غور کریں، بس ان نعمتوں کو بس فائدہ اٹھانے میں باقی سب کچھ چیزیں۔ تو صحابہ مادی اعتبار سے غربت، دنیا کے اعتبار سے سہولتیں کم نظر آتی ہیں، لیکن اس کے بعد کے کارناموں کے اعتبار سے کیا انہوں نے اپنی چھوٹی زندگی میں کیا، تعجب ہوتا ہے۔ آئیے ایک واقعہ دیتا ہوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ اب ان کی کیا، ان کا فقہ کتنا مشہور تھا، ان کی شخصیت کیا تھی کہ عمر بن خطاب کی وفات کا وقت آیا تو لوگوں نے، صحابہ نے کہا کہ عبداللہ خلیفہ بنے گا، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مرضی نہیں، کہا کہ اگر خلافت نعمت ہے تو میرے خاندان میں نعمت آ چکی ہے، میں چاہتا ہوں کہ دوسرے خاندان میں چلی جائے، اگر خلافت ایک ذمہ داری ہے جس سے میری پکڑ ہوگی تو میری پکڑ ہو چکی ہے، میں نہیں چاہتا ہوں میرے خاندان میں کسی کی پکڑ ہو، لہٰذا میرے بیٹے کو چھوڑو کسی اور کو بناؤ، اور ایک شورا کمیٹی آپ نے بنا دی، یہ لوگ اپنے آپ سے خلیفہ چل رہے ہیں۔ تو یہ وہ شخصیت ہے۔ اکثر فقہ جو دنیا میں چلتے فقہ ہوتا ہے وہ فقہ انہیں سے دیا جاتا ہے کہ سمجھ کو بہت اونچا بنا جاتا ہے، بہت سارے مسائل میں سے کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر یہ فرماتے ہیں، پھر لوگ بولتے ہیں کہ یہ ان کا فقہ ہے، یہ ان کی دانائی ہے، یہ ان کی شہرت ہے، لیکن ان کو وہاں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ جانتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی کتنی ایج کی عمر تھی۔ ہم دیکھ رہے ہیں ایک شخص جس کا فقہ مشہور ہے، ایک صحابی رسول ہے، اور خطاب کے بیٹے ہیں، خلافت کے لیے لوگ نامینیٹ کر رہے ہیں کہ ان کو رکھا جائے،
اور صحابہ اس کی بات کے دور میں لوگ ذمہ داری کو لیا نہیں کرتے تھے، ان کو دیا جاتا تھا تو وہ دور بھاگتے تھے. ٹھیک ہے سمجھے؟ تو یہاں وہ دے رہے ہیں کہ یہ لائق ہے عبداللہ کی بن سکتے ہیں خلیفہ. تو کیا ایج تھی کہ کیا عمر تھی جس میں تفریقہ تعلیم حاصل کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحبت اختیار کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پہ کی عمر 19 سال تھی. کتنی؟ 19 ایئرس. 19 سال جس کو ہم کہیں گے طالب علم 12ویں یا فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیے ہمارے بچے جو 19 سال کے ہو چکے ہیں تو یہ بھی ابھی پتہ نہیں کہ ان کے والد کا دوست آئے تو اس کا استقبال کیسے کیا جائے، بٹھایا جائے، کیا کیا جائے. وہ بولتا ہے ابا میں بہت جلدی میں ہمارے دوست آتے ہیں، دور کر کے پانی پلاؤ، چائے پلاؤ، تم اٹھ کے دیکھ لو میں جا رہا ہوں. یہ گھر میں چھوڑے ہوئے بولتا تھا دیکھ لو، بولو نہیں میں جا رہا ہوں. اس کو تو گیسٹ کو یا مہمان کو استقبال کیسے کیا اس کا نہیں آپ بتا سکتے کیا ہو چکا ہے. وہ لوگ دیکھیں اپنی زندگی کیسے استعمال کر رہے ہیں. ان کے والدین کی تربیت بھی یقیناً اس میں شامل ہے. اس کے علاوہ ان بچوں نے بھی بہت کچھ کیا جاتا ہے. یہ صحابی تھے، نوجوان صحابی تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، عمر سے 19 سال تھی. دوسری مثال ہے صحابہ نے اپنی زندگی میں کیسے استعمال کیا. دوسری مثال ہے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو سب جانتے ہیں. یہ وہ تھے جب یہ پیدا ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. وہ زمانہ تھا جب اسلام نہیں لاتے تھے، تکلیف پہنچا رہے تھے. اور زید بن حارثہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے جیسا پالا تھا، جو اس زمانے میں عربوں کا سسٹم تھا. بعد میں اللہ نے منع کر دیا کہ جو سگے سلطی حقیقی بیٹے وہی تمہارے بیٹے، وہی کو نام دو، باقی نہیں. تو پھر پہلے زید بن محمد کہلاتے تھے، بعد میں زید بن حارثہ اپنے والد کے نام سے کہلایا. آپ نے رکھا ان کو آزاد کر دیا، آزاد کردہ غلام جس کو ہم کہیں گے وہ تھے. اور یہ ان کے بیٹے اسامہ. جب یہ پیدا ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. وہ زمانہ جب کہ لوگ بڑے تکلیف دیتے تھے، ان کی پیدائش نے رسول اللہ کو خوش کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کو بھی مختلف جگہوں کے اندر چنا، لیکن ان کو بھی خاص طور سے چنا. اور ایک جنگ جو مسلمانوں کو ہونے والی تھی اور اندیشہ تھا، لیکن وہ جنگ نہیں تھی. بعد میں اندیشہ تھا وہ جنگ کے روم سے کہ روم جو آگے بڑھ رہا تھا اور روم کی سلطنت کو جو بازنطین ایمپائر تھا اس کو ڈر تھا کہ عرب جس طریقے سے پھیل رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تحریک چلائی ہے تو یہ تحریک کہیں نہ کہیں ہماری حکومت کو نگل جائے گی. اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ جو حکیم وہاں کا بادشاہ تھا اس نے نجوم والے کے پاس سسٹم تھا، اس نے اندازہ لگایا کہ ختنہ کرنے والے لوگ میری حکومت دے جائیں گے. وہ سیریا شام میں تھا تو تاکہ زمین پہ وہ لوگ حکومت کریں گے جو ختنہ کراتے ہیں. تو اس کے لوگوں نے کہا جو فقہ سالہ وغیرہ تھے یہودی کو ختم کر دیں، فلسطین میں یہودی ختم کر دیں. اس نے کہا کہ ختنہ کرنے والے یہود نہیں، یہ دوسرے لوگ ہیں، یہ بنی اسرائیل نہیں، یہ بنی اسماعیل ہے. اور بہت تعداد میں زیادہ مسلمان ہیں. یہودی کا بھی آج بھی کا مسلمان ہے، مخصوص قوم ہے اللہ کو بڑھنے کے لیے بہتر. تو اس کو اندازہ تھا اس چیز کا یاد رکھیں. تو وہ لوگ جو ہے ڈر رہے تھے اور انہوں نے تیاری کی. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایڈمرل چاہیے، جنگ کے لیے کسی رسالت چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کے سنتے ہیں، اسامہ بن زید تو کہتے ہیں یہ تمہارا رسالہ ہے. لشکر تیار ہوتا ہے، فوج نکلتی ہے، 3 دن کی مسافت طے کر کے مقام تک پہنچ جاتی ہے. اور اس کی خبر آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ کا انتقال ہو گیا. لشکر اٹھ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ وہ انتظار کرتا ہے لیڈرشپ کا اگلی. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان اپوز چنا جاتا ہے اور لوگ آپ کو خلیفۃ الرسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد آنے والا مان لیتے ہیں. اور ابوبکر صدیق کے علاوہ یہ رقم پھر کسی کو نہیں ملا کرنے کی بعد میں امیر المومنین ہو گئے. سب خلیفۃ الرسول ہی کو ابوبکر صدیق بہتر تو یہ چنے جاتے ہیں. اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ امیر المومنین ابوبکر صدیق آپ سے مشورہ یہ ہے کہ اسامہ کا جو لشکر جا رہا ہے اس کے بارے میں ایک بار غور کیجیے. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ پڑھنے والے انسان ہیں. آپ کیا بولتے ہیں سنیے. ابوبکر صدیق بولتے ہیں عمر کیا تم یہ بولنا چاہتے ہو جس لشکر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا ابو بکر اس لشکر کو روک دے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فوراً ایک جھٹکے میں احساس ہو جاتا ہے کہ کیا پتہ مجھ سے ہوئی. فوراً بولتے ہیں کہ ویسے غلطی لشکر چاہیے. کیوں عمر بن خطاب اور دوسرے صحابہ فکر مند تھے اس لشکر کے تعلق سے؟ کیوں چاہتے تھے کہ اسامہ کو چینج کیا جائے؟ وہ اس لیے کہ اسامہ کی عمر ان کے لیے مسئلہ تھی کہ کیا اتنا چھوٹا لڑکا یہ کام کر سکتا ہے جو اس کی ذمہ داری دی گئی.
اور آپ کو پتا ہے اسامہ بن زید کی عمر جب آپ سے سالار بنائے گئے اس فوج کے جو سپر پاور نمبر 1 سے لڑنے جا رہے تھے. ساتھ ہی 2 سپر پاور ایک طرح سے مائیں ایسٹ میں ویسٹ میں امریکہ دوسرا رشیا. تو بدلتی رومی حکومت سے لڑنے جا رہے تھے. سپر پاور نمبر 1 ان کی عمر تھی صرف 17 سال. 17 ایئرس. حکومت ہند کے اعتبار سے تو بالغ نہیں ہوئے, 18 سال کی عمر لگا دی. 17 سال. میرا یہ سوال ہے 17 سال میں تو سیکنڈ ایئر کی یونیورسٹی کورس جو آپ کو کرتے ہیں اس میں جاتا رہتا ہے. 15 سال میں ٹینتھ ہوتا ہے, 17 سال میں. میرا یہ بیسک کوشچن ہے, یہ 17 سال میں کیا ان کی والدین نے تربیت دی, وہ کیا ماحول معاشرات ہے, وہ کیا اسپیشل کھاتے پیتے تھے, وہ کیا ان کی تعلیم و تربیت تھی کہ 17 سال کا نوجوان کی صلاحیت کامل ہے. ہمارے 17 سال کے نوجوانوں کو جمع کر کے 100 بھی جمع ہو جائے تو چند سوالات کے جواب دے, چند مشکلات آ جائیں تو اس کا حل نکالنے کی صلاحیت دے رکھتے ہیں. کیوں ہم نے جوانی کی اور اس نعمت کی اہمیت نہیں پہچانی. مسئلہ یہ غلامان کرتے تھے, سب نے اس کو کھو دیا. بلکہ 20-25 سال کا ہمارے بچوں کو سمجھ نہیں آتی. ہمارے میں شادی کرنے کا پلان کرے تو بولتے سمجھ ہی نہیں شادی کر کے آنے والے ویکتی کو پریشان کرنا ہے. یہ ایشو ہے ہمارے پاس. 17 سال کس کو بولتے ہیں آپ غور کیجیے تھوڑا سا. یہ بھی انسانی تھے, سپر ہیومن کچھ بھی نہیں تھا ان کے اندر, مطلب یہ انسانوں سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھے. یہ بھی ابن آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے, لیکن یہ تعلیم اور تربیت اور پھر اپنی زندگی اور جوانی کی اہمیت پہچانا تھا. اپنے نبی پر ایمان لانے کے بعد وہ تحریکی جذبہ تھا کہ ہمیں اس نعمت کو لے کر بیٹھنا نہیں, اس کو اعلیٰ تک پہنچانا ہے. اس جذبے نے 25 کے لیے آواز دی. تو یہ اسامہ بن زید. تیسری اگر مثال میں آپ کے سامنے رکھوں تو یہ مثال تو آپ کو حیرت بتا دیں گے انشاءاللہ. اور وہ مثال ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے تعلق سے عام زبان میں ایک بات مثال سمجھنے کے لیے کہوں تو جن کی تفسیر پتھر کی رکھی ہے, ضروری نہیں ہے بات, لیکن ان کی تفسیر عموماً عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تو اندر کنسیڈر کر جاتا ہے کہ یہ تفسیر سے ایک عام بات کہہ رہا ہوں کہ پتھر کی رکھی ایسا بولنے کے لیے جو پلیس میں ہوں پتھر کی رکھی بات ایسی تفسیر. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو تفسیر کرتے ہیں, یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شورا کے ممبر ہیں. شورا سمجھتے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو خلیفہ تھے تو ان کی جو شورا کی کمیٹی جو ان کو مشورہ دیتی تھی, سجیسٹ کرتی تھی اور اسلامک اسٹیٹ کی پالیسیاں بناتی تھی, وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشن ڈیفائن کرتی تھی, اس شورا کے وہ ممبر تھے, پرماننٹ ممبر تھے اس کمیٹی کے. اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی حکومت 32 ممالک پر مشتمل تھی, 32 کنٹریز. پھر سعودی کا سعودی عرب لے لے تو اس میں 6 ملک ہو جاتے ہیں, بحرین, قطر, عمان, یمن اور سعودی عرب. اچھی ہو گئی لیکن کچھ طرح نہیں ہے. تو ایسے 32 ملک ہوتے ہیں. 32 ملک کو چلانے کی جو پالیسیز ڈیفائن ہوتی ہے, پالیسیز کی شورا میں ایک شخص ہے جو نوجوان اس کا عبداللہ بن عباس ہے, جن کے تعلق سے ایک مرتبہ عمر رضی کا صحابہ نے جو شورا کے ممبر تھے, ایک مرتبہ کامل مبین عمر بن خطاب آپ سے گزارش ہے آپ تھوڑا غور کریں, پوچھیں گے کیا گزارش تو کا گزارش یہ ہے کہ آپ نے کمیٹی میں ایک ایسے ممبر کو لے لیا جو عمر میں اتنا چھوٹا ہے کہ ہم کو اس کے سامنے مشورے دیتے ہوئے شرم آتی ہے, ڈر آتا ہے کہ اگر ہنس دے تو ہمارے مشورے پر, کہیں یہ نوجوان ہنس دے ہمارے مشورے پر یا کچھ کہہ دے تو ہم تھوڑا سا جھجک محسوس کرتے ہیں. شورا کا اپنے نوجوان کو شورا میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کل آؤ, کل میں بتاؤں کیوں رکھا ہے نوجوان کو شورا. کل صحابہ آتے ہیں, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے ہیں کیا تم میں سے تو یہ تفسیر مجھے بتائے گا اذا جاء نصر اللہ والفتح, جو سورۃ نازل ہوئی جو آخری مکمل اترنے والی سورۃ 110 مکمل تھی, یہ جو سورۃ نازل ہوئی تو اس میں کیا پیغام تھا, خاص پیغام کیا تھا اس سورۃ کے اندر. مختلف صحابہ ترتیبوار اس کی تفسیر کرتے گئے لیکن کوئی بھی اس نقطے کو نہیں پہنچ پایا تھا جو اس سورۃ سے نکلتا ہے, اصل نقطہ جو اصل پوائنٹ. جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو آپ نے کہا عبداللہ تم بتاؤ اس سورت میں کیا خاص نقطہ ہے. تو وہ کہتے ہیں اس سورت کے اندر ایک خاص نقطہ جو تھا وہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا وقت اب آ چکا ہے. کیونکہ اللہ نے کہا جب تم دیکھو اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی
اور لوگ اسلام میں ورائی تنہا سے تدوم فی دین اللہ فرماتا لوگ جو ادھر جو اسلام میں آ رہے فسب بھی بحمد ربک واستغفر جو جملہ اللہ نے کہا کہ آپ کے اللہ کی تسبیح حمد و ثنا بیان استغفار کیجیے، تو یہاں اشارہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورلڈ مشن، دنیا کا مشن ختم ہوا اور آپ کو اللہ کے پاس ہے۔ یہ نقطہ سب سے ہٹ کرتا ہے سورت آخری صورت کی جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عبداللہ بن جعفر وہ چلے گئے، پھر اپنی شورا سے کہا اے میرے اصحاب، اے میرے شورا کے ممبر، آپ سمجھ گئے تو لوگ میں نے کیوں رکھا تھا اس لڑکے کو؟ اور آپ کو پتا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی کیا عمر تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی؟ آپ کی عمر 13 سال اور کچھ مہینے تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور عمر بن خطاب کی شورا کے جب آپ ممبر تھے 15.5 سال کے قریب آپ کی عمر تھی۔ تصویر کا طالب کا سن ہوتا 15 سال، اب اندازہ لگائے کیا ان کی عمریں تھی، کیا ان کے کارنامے تھے، کیا ان کا جوش و ولولہ تھا، کیا ان کا جذبہ تھا دین کے لیے، کیا ان کی عمریں آپ اندازہ لگائے تھے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی عمروں میں اتنے بڑے بڑے کارنامے، علمی عبداللہ بن عباس علمی صلاحیت رکھتے ہیں، عبداللہ بن عمر علمی صلاحیت رکھتے رضی اللہ عنہ، اسی طرح جو اسامہ بن زید علمی صلاحیت کے ساتھ ساتھ خاص صلاحیت آپ میں جنگی مہارت وہاں صلاحیت اس کو وہاں بنایا جا رہا ہے۔ اور مختلف صحابہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنی مثالیں نہیں رکھی، وہاں صحابہ نے وقاص ہے موجود ہیں لیکن ان کی عمر سے 19 سال ہے، اور 19 سال میں اسلام کے لیے پہلا خون بہا ہے۔ خرچ نہیں کرتے لیکن ایک انسان جو کچھ کرتا ہے آپ ایک ہڈی اٹھا کر اسے مارتے اس کو خون نکل جاتا ہے۔ پہلی بار کسی نے خون بہا اسلام کے لیے کسی کا ہے اس نے گالی دی تھی نعوذ باللہ، تو ہڈی اٹھائی خون کے ماری اس کو اثر پڑ گیا۔ وہ صلاحیت رکھتے تھے، ساتھ کے ساتھ کی طرف لوگ دیکھ نہیں سکتے تھے آدمی۔ ہمارے لیے خطا ہو جائے مثال ہے، لیکن میں نوجوانوں کو کم عمر صحابہ کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ تو یاد رکھیے کہ اس صحابہ نے دیکھی کیسے کیسے کارنامے انجام دیا، یاد رکھیے اگر ایک واقعی میں مسلمان گھر کا ماحول اور تربیت ہو، اس نوجوان ہو، اور وہ اپنی صلاحیتوں کو پہچان لے کر تربیت کا ماحول نہ بھی رہا ہو تو یقیناً بہت کچھ کرتا ہے۔ میرا بتانے کا مقصد آپ لوگوں سے یہ تھا کہ اپنی جوانی کی اہمیت کو پہچانیے، اس کو ضائع مت ہوگی کسی بارے میں۔ کیوں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عظیم نعمت سے نوازا ہے، اور میں ہر جگہ یا بڑے شہروں میں جاتا ہوں جو خاص طور سے میٹرو سٹیز ہوتے ہیں، میں یہ برابر تاکید کرتا ہوں اے نوجوانوں شہر کی، تم لوگ جو کرتے ہو نا تمہاری حرکتوں کو لوگ فیشن کے طور پر دنیا میں لیتے ہیں، تم سدھر جاؤ اس لیے کہ تمہارا عمل لوگ فالو کرتے ہیں۔ ایسا ہے نہیں، ارے ایسا ہے پھر کیا نہیں بات پھر اسٹینڈرڈ ہے یہاں پہ سمجھ رہے آپ، ڈیفائن کرتے ہیں لوگ ایسے حرکت کیوں کرتے چاہتی حیدرآباد لوگ مثال میں تقلید کرتے ہیں لوگوں کی، بڑے شہر والوں کی، تو کیوں نہ میں ایسی مثالیں اپنے اندر پیدا کرنے کی اس شہر کی تقلید اس معنی میں ان کیسے دین پر سکتے ہیں لوگ۔ یقیناً میرا مقصد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دین کر نہیں سکتے، آپ کو غلط معنی میں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسی مثالیں ہم دیں۔ یہ بڑے شہر جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتیں یوں ہی دے دیتا ہے شہروں کے اندر، اس نعمت کے تعلق سے یقیناً روزانہ ہم پوچھ کے ہونے والے کیوں نہ اس کا صحیح استعمال کر کے ہم ایسی مثال بنے لوگوں کے لیے جو دوسرے علاقوں کے اجازت کو ماشاء اللہ کیا نوجوان کیا کرنا ہے۔ لیکن آج جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگ مثال بنے ہوئے کہ ہمارے بالوں کی کٹنگ کیسے ہونا، فٹ بال کی گیم میں شاٹس کیسے مارنا، یہ مثالیں دی جاتی ہیں۔ پیسوں کو کس طرح سے اور کہاں خرچ کرنا، دوستوں کے اندر کیسے ہو رہا، راتوں میں شب بیداری کیسے کرنا، دن کو زیادہ دیر تک کیسے سننا، ہوکا بیڑی کیسے پینا، یہ سب مثالیں دی جاتی ہیں۔ ہماری مسئلہ یہ ہے، مسئلہ وہ نہیں کہ عرفان اور ہنر اور علم اور تفسیر ان کے پاس ہے۔ کیوں میں آپ سے خاص چیز کرنا چاہیے کہ آپ لوگوں کے پاس ایک عظیم نعمت، ایک عظیم نعمت اور ایک عظیم نعمت جو آج بھی باقی ہے وہ آپ کی زبان ہے ابھی، کیونکہ ہندوستان میں لوگوں نہیں ایک عظیم نعمت ہے اگر اس کو سیکھنے کی بڑا یہ دعوت کرتا ہے۔ آپ لوگ گھر میں بولی جاتے ہیں تو کیوں نہیں میرے کو مفسر و تفسیر اور محدث نہیں کرنا، اس لیے کہ ہم لوگ اس کو فری میں نہیں مطلب سے کیا کرتے۔ اکثر لوگ آپ سے میں نے بات کی جانتے بہت اچھے نہیں جانتے باقی گھروں میں بولتے ہیں، باہر بھی بولتے ہیں بات۔ ایک عظیم نعمت موجود ہے، آپ استعمال نہیں کر رہے۔ ایک اگر یہاں کے انسان کو سیکھا تو کلچر ہی نہیں ہے، عربی سیکھ کے لے گا تو اس کو بولنے کو موقع نہیں ملے گا، آپ اپنے گھروں میں بولتے ہیں۔ اکثر بڑے لوگ آپ میں جتنے بھی اگر بزرگ سب کو بھی آتے ہیں، میں اپنے شہر کے اعتبار سے بول سکتا ہوں سب عربی بولتے ہیں، تو آپ لوگ کیوں بول پاتے ہیں؟ کیونکہ آپ لوگوں کو در سے بہت زیادہ جاتے آتے وہاں تو کام نہیں آتی بولنے کے لیے، سعودی وغیرہ ہر جگہ کرتی ہے نا۔
ایک نعمت موجود ہے لیکن کیا استعمال ہوا اس نعمت کا نہیں پتا. سر کبھی کبھار کسی کے سامنے بہت بتانے کے لیے جاتا ہے, اس کے علاوہ کہاں استعمال ہوا ہے؟ من جملہ کچھ لوگ کرتے ہیں غلط باتیں, لیکن ایک قومی اعتبار سے نہیں ہوا ہے. یہ اصل چیز ایک مثال بن جائے گا. یہ نوجوان ہوگا, یہ نوجوان ہے جس کا یہ نعمت تھی. دیکھو آج اس کا آگے کہاں پڑ گیا. آج ہندوستان میں کتنے لوگ جو دعوت کا کام کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں. عربی نہیں آتی, مجھے نہیں آتی, لیکن آپ لوگوں کے پاس دھرم ٹوٹ جاتی. مطلب ایک بیسک ایسی چیز جو بہت اہم ہے, جس کی بغیر دین کی آسان دنیا کا آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں, وہ آپ کے پاس ایسی ہے, لیکن استعمال کہاں ہوگا بتائیں. حدیث یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نہیں کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں, لیکن کہاں ہونا دین اور شریعت کے لیے وہ اس بات نظر نہیں آ رہی کہ ہم لوگوں کے نوجوان یہ کر رہے ہیں کہ بس یہ نعمت اس سے آگے دیکھو یہاں یہ بڑھ گئے, یہ کیا نہیں نظر آ رہا ہے. اس لیے کہ اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہے نا, بس اسی کو صرف کرنے میں لگے. بس آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مقصد ہے, پیسہ کمانا تو اس کو کہاں لگانا, بس یہ مقصد ہے. اس سے ہٹ کر ہمیں بہت کچھ سوچنے کی ضرورت یاد رکھیے. تو ایک عظیم نعمت ہے آپ کے پاس, اس نعمت کا فائدہ اٹھائیے اور اس دین کو سمجھنے میں اور پھر اس کی تبلیغ میں اس چیز کو لگائیے. اس لیے کہ آپ اردو بھی جانتے ہیں, اکثر لوگ انگلش جانتے ہیں جو انگلش میڈیم سے پڑھتے ہیں, عربی بھی جانتے ہیں. کیا چاہیے اب انٹرنیشنل جو لینگویجز ہے جو بڑی جو سب سے زیادہ بولی جاتی ہے اس میں سے انگلش آپ جانتے ہیں, عربی جانتے ہیں جو کتاب اور سنت کی زبان ہے, آپ اردو جانتے ہیں جو اکثریت ہند پاک میں لوگ بولتے ہیں. آپ کون سی زبان کا انتظار ہے؟ بہت سے تیلگو بولتے ہیں, سبحان اللہ, اور سونے پر سبحان. لیکن کیا ان زبانوں کا استعمال ہو رہا ہے؟ آج میں ایک نعمت ایک زبان کی بات کر رہا ہوں, اور ایسی میں کئی نعمتیں کی بات کرتا ہوں جو اللہ نے خاص طور سے اپنے فضل سے آپ لوگوں کو کی ہے. ایک زبان تھی, آپ عربی جانتے ہیں. دوسری چیز اگر دیکھیں تو یاد رکھیے, ماشاءاللہ آپ سب کا انٹرنیشنل ٹچ ہے, چاہے عرب ہو یہاں کے حیدرآباد کی یا باہر ہو, سب کا انٹرنیشنل ٹچ ہے. کہیں نہ کہیں خلیج سے دنیا کے ممالک سے آپ کا ٹچ ہے. سوال یہ انٹرنیشنل ٹچ کا کیا فائدہ اٹھانا ہے؟ صرف اتنا کہ وہاں جو فیشن شو یہاں کرو, وہاں کی جوتے یہاں کرتے ہو, وہاں کی ایکسپریس یہاں کرو, وہاں کی ہیئر اسٹائل یہاں کرو, وہاں کس طرح سے سنگیت میوزک اور ہوتا بہت سسٹم چالو ہے, وہ کیسا پیتے وہ اسٹائل یہاں. اس کے علاوہ کچھ ہے مقصد ہمارا وہاں جانے کا؟ انٹرنیشنل ٹچ ہے نا, تو وہاں کے مسائل, وہ عالم کے مسائل جو اس خطے میں چل رہے ہیں, ہم اس کا جواب دینے کے لیے یا اس کی تیاری کے لیے یا اس کی حل کے لیے کیا یہاں کچھ پیش کر سکتے ہیں, یا وہاں کی کوئی سہولت نہیں, کیا اس ملک میں وہ چیزیں ہم دے سکتے ہیں کہ یہاں کے لوگ فائدہ اٹھائیں. آج ہندوستان میں بارش ہونے کی کتنی مشکل ہو رہی ہے, لیکن ہم جانتے ہیں سارے عرب ملک جن کی آبادیاں کروڑوں میں, نہ ایک ندی ہے, نہ ایک نالا ہے, نہ ایک تالاب ہے, اس کی بات بھی کیسے چیزیں گزرتی, کیسا واٹر کنزرویشن, پانی کیسا بچاتے ہیں. اس ملک کو ہم دے سکتے ہیں وہ سہولت جو ہمارا وہ جانتے ہیں ساری چیزیں. سوچا ہے آپ نے کبھی کتنا پانی کی مشکل ہے, وہاں بھی آبادیاں ہیں, لیکن آپ نے کی گلف میں ایک نالی نہ ایک ندی ہے, پھر بھی کیسا کرتے ہیں پانی کا, وہ ہم سکھا سکتے ہیں بہت چیز ہے. لیکن ہم صرف اتنے پہ مطمئن ہیں کہ میں باہر جا کے آتا ہوں اور میں باہر کام کرتا ہوں. تو اس انٹرنیشنل ٹچ کا یقینی طور سے فائدہ ہوتا ہے, اور اس اعتبار سے کہ وہاں کے آئیڈیاز یہاں شہر ہو, وہاں کی مسائل کی سستا الگ یہاں دے. اور یاد رکھیے شہر حیدرآباد کی خصوصیت رہی ہے, جو لوگ حدیث وغیرہ کی فرق کرنے وہ جانتے ہیں, بہت ساری کتب حدیث دنیا میں کہیں نہیں چھپی, حیدرآباد اسٹیٹ سے چھپی. آج بھی سعودی عرب سے لوگ آ کر یہاں سے حدیثیں لے جاتے ہیں. مدینہ یونیورسٹی میں کئی کتابیں یہاں کی لائبریریز کی ہیں, جیسے کہ ابو داؤد کا نسخہ, اس کے اندر مختلف روایتوں میں تعداد میں فرق آتا ہے, جس کو اتنا چلن میں تھا کہ کبھی کبھی لکھتے تھے, پریس نہیں تھا, فرق آتا تھا. حیدرآباد کے نسخے لے جایا جاتے ہیں, یہاں سے چھپ کر جایا کرتا تھا, تو لکھنے میں مسئلہ ہوتا ہے, چھپنے میں نہیں ہوتا تھا. سمجھے آپ؟ تو بہت کچھ کیا جاتا ہے لوگوں نے, لیکن پتہ نہیں کہ ایک زمانہ آیا یا شیطان نے ہم کو بہکا دیا, یہ آسانیاں بہت زیادہ ہو گئی, ہم لوگوں نے بس یہ سمجھا دنیا میں آنے کا مقصد بس دنیا کے فائدے اٹھانا ہے. اس انٹرنیشنل ٹچ کا صحیح فائدہ اٹھانا یاد رکھیے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو دیکھیے یاد رکھیے, جو ہے ہم لوگ جو ہے ایک ایسے شہر میں رہتے ہیں جس کو لوگ تقلید کرتے ہیں, مطلب مثال بناتے ہیں کہ حیدرآباد میں فلاں حیدرآباد کے لوگ ہیں. اس چیز کو آپ سمجھیں اور ایک ایسی مثال آپ لوگوں کے لیے ہوگی کہ لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں, وہ صحیح معنی میں آپ لوگوں کو فالو کرتے, نہ کہ ٹریڈیشنز اور فیشن میں, بلکہ اس معنی میں کہ کتاب اور سنت کے معاملے میں دیکھو ماشاءاللہ وہاں کے لوگ یہ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی یہ علم و فن کے ساتھ ساتھ اتنے شامل آ رہے ہیں. اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کے پاس طاقت دے رکھی ہے, اور یہ کئی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ تھی جو آپ اپنے ملک سے اس ملک آئے, طاقت تھی آپ کے پاس.
تب جانتے ہیں یہاں نظام اسٹیٹ جو ہندوستان کا نہیں، ہندوستان کا سب سے بڑا اسٹیٹ تو تھا ہی، یہ دنیا کے سب سے بڑے اسٹیٹ میں سے مالدار لوگوں میں سے یہ ایک اسٹیٹ تھا اللہ کی۔ ایک زمانے میں یہاں کے نواب بھی دنیا کے نمبر 1 تھے، ریچس مطلب مال و دولت، اور ظاہر سے جب مال و دولت آتی ہے تو حفاظت بہت اہم چیز ہوتی ہے، ہوتا ہے تو ایک بڑی اہم وجہ تھی جو آپ لوگ اس وہاں سے یقیناً وہ ایک اسٹیٹ حصہ تھا، ٹریٹری تھا، میدانہ بالکل مغل وزیر کے ہوتا تو ایک الگ بات ہے، ایک اہم وجہ تھی کہ آپ کو طاقت دی تھی جس کی بنیاد پر آپ یہاں ہیں، اور آخر وقت تک اسٹیٹ کو سنبھالنے والے لوگ آپ محمد احمد ایدروس جو تھے وہ ملٹری جنرل تھے، جو یہ ختم ہوا اسٹیٹ ابالش ہوا تب تک۔ تو آپ اندازہ لگائیے ایک طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ ایک ایسی صلاحیت ہے جس کی بنیاد پر لوگوں نے آپ کو کہا کہ آپ ہمارے ملک کا ہے، لیکن آج اس طاقت کا استعمال کہاں ہو رہا ہے؟ دین اور شریعت کے لیے۔ اس جوانی کا استعمال اللہ کی عبادت میں اور تاریخ میں کا استعمال ہو رہا ہے؟ بتائیے، صرف ہم اس لیے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے خاندان کو گالی دیتے بتائیں ہم کیا ہے؟ یہ طاقت کا استعمال صرف دین اور شریعت کے لیے، اس لیے اس کی بھی پوچھ ہونے والی نعمت ہے، تو طاقت اللہ نے دی، آپ بس مال ہے، بہت ساری چیزوں کو انسان خود نہیں کر سکتا، اس کے مال سے کروا سکتا ہے، یہ آپ کے پاس نعمت ہے۔ اس کا بھی نہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے اتنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھایا کہ کوئی بھی مال کا حصہ کو پور نہیں رہا ہے، ہر چیز کی بات کرتا ہے ہم بس کچھ نہیں، اس کو لمٹ میں لاجیے اور اپنے مال کو صحیح جگہ استعمال کیجیے جہاں ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے میری اس بات کو، کبھی کبھار کچھ چیزیں جو مال سے ہو پاتی ہیں وہ کسی سے بھی نہیں ہو پاتی ہے، کیونکہ مال کو کارنامہ انجام دے دیتا ہے، غلط اور صحیح دونوں میں، غلط اور صحیح دونوں میں تو اپنے مال کا صحیح سے استعمال کیجیے۔ اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے آپ کو خوب اولادیں دی، اور خاص طور سے لڑکوں کی تعداد، 2 قوموں کے تعلق سے میں خود گواہی دے سکتا ہوں جن میں لڑکوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے لڑکیوں کے مقابلے، ایک پٹھان ہوتے ہیں اور لڑکوں کی تعداد زیادہ ہے لڑکیوں کے مقابلے، بہت سارے بنے آپ کو لڑکے، گھر میں 2 لڑکے 3 لڑکے 4 لڑکیاں ہوا، اور پھر لڑکیاں ایک لڑکا ہے بڑے پیار کی محنت کی لیے سب اس کو چاہتے ہیں، اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو لڑکوں کی اولاد خاص طور سے لڑکیوں میں نعمت ہے، اس نعمت کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ صرف اس کو ظاہر کرنے کے لیے میرے 3 لڑکے میں راستے پہ چلوں تو راستہ بند ہو جائے؟ نہیں، یہ میرے لڑکے ہیں، یہ تعلیم و تربیت کا نظم کیا گیا، انہوں نے میرے دین اور دنیا کا دیا، آج ہی میرے بچے دنیا میں فلاں ہوا کریں، انشاءاللہ میری زندگی میں میرے مرنے کے بعد یہ بچے ثواب لے جائیں گے۔ اولاد کی نعمت اللہ نے دی، اس نعمت کا صحیح فائدہ اٹھایا جائے۔ اسی طرح آپ لوگوں کے پاس بڑی عظیم صلاحیتیں ہیں، بڑی عظیم صلاحیتیں ہیں، بہت صلاحیتیں ہیں۔ آپ کو معلوم عرب ممالک کو خاص طور سے مال و دولت کے معاملے میں اور سستی اور کاہلی کے لیے مشہور کیا گیا، اس لیے کیا گیا اور اس لیے رکھا جا رہا ہے کہ اگر عرب سوچنے لگا، ایک تو اس کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے قرآن سے سمجھتا ہے، ہم لوگ تو ٹرانسلیٹ ہوتے جانے والے ہیں، سمجھنے اور سوچنے لگا تو یہ کچھ کر سکتا ہے۔ پچھلے 2 جس کو کہیں گے ملینیم جس کو کہتے ہیں، پچھلے 2000 سالوں میں انہوں نے دیکھ چکے ہیں اگلا اور اس کو اٹھانا چاہتے ہیں، سمجھ رہے بات، اگلا اور اس کو اٹھانا نہیں چاہتے ہیں۔ مسلمان حکومتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سے لے کر 1924 کا عثمانی خلافت کے ختم ہونے تک جو چلی، اب وہ نہیں چاہتے کہ پھر وہ دور واپس آئے، اتنا بڑا دور جس میں ان کی نزدیک کو غلامی تھی اور ہمارے نزدیک کو اسلام کے بارے اس میں ہم کتاب و سنت کو کھول کر عمل کر سکتے ہیں۔ آج کتنا ریسٹرکشن سے آپ ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی صلاحیتیں دے رکھی، ان صلاحیتوں کو صحیح جگہ لگانا وہ ہے میری صلاحیتیں میری زبانی اس دین کے لیے، یہ جذبہ بہت اہم جذبہ ہے کہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح آپ لوگ خاص طور سے جنگی ریلیجن کے لوگ ہوتے ہیں، آپ دنیا کی سب سے قدیم تر تہذیبوں کا ورڈ ہے، اس میں سب سے قدیم تہذیب یمنی تہذیب، سب سے قدیم اولڈسٹ جس کو بولتے ہیں، بلکہ ایک یہ کوئی اسلامی کی بات نہیں ہے، لیکن ایک جو ڈسکوری چینل میں سیریز چلایا تھا کہ آدم علیہ السلام کہاں سے، حوا علیہ السلام کہاں سے، حوا علیہ السلام کا اوریجن بتایا اس کو، میں نہیں کہہ رہا ہوں قرآن سے کوئی دلیل ہے، مطلب اتنی قدیم تہذیب ہے کہ جو ہے پہلی عورت کو نسبت دی جائے کہ یہ سے تعلق ہے، تو اتنی قدیم تہذیب سے آپ کا تعلق، اور تہذیبیں جتنی قدیم ہوتی ہیں تو اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کر دیتی، زمانہ گزرنے کے ساتھ صلاحیتیں پیدا کرتی مختلف تہذیب، جیسے کہ آپ بابل کی تہذیب دیکھیں، بیبلون جس کا عراق ہوتے ہیں، اس تہذیب کی خصوصیت یہ دنیا جب شروع ہوئی تب سے لے کر آج تک سے لڑتے ہیں، لڑائی میں کو پیچھے پہچاننے سے ان کی تہذیب کا حصہ،
بیبلونیا، اسیریا، میسوپوٹیمیا، جتنی حکومت دنیا میں گزری جب سے ریکارڈ تاریخ میں وہ سب جو عراق قابل کے اس کے اطراف کے الگ الگ شہروں میں اسیریا یہ سب وہیں کی حکومت عراق کو قوم ہے کوئی بھی وہ نہیں کر سکتا. کبھی کبھی حالات کے بعد زمین اتنی ہو جاتی ہے اور خود صلاح الدین ایوبی جو ہے یہیں سے تعلق رکھنے والے ہیں. تو یہ خصوصیت قومیں اپنی تہذیب اپنے قدیم ہونے کے اعتبار سے بہت ساری صلاحیتیں یہاں بھی ہوتی ہے، ان صلاحیتوں کو نکھارنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ایک فن ہوتا یاد رکھیے اور آپ لوگوں کا سچ یاد رکھیے. اور اتنی قدیم تہذیب ہے، اتنی قدیم تاریخ ہے آپ لوگوں کی. عبداللہ بن عباس حضرت فرماتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام نے جو عربی سیکھی وہ یمن کے قبیلہ تھا بنی جنم وہ اسی سے عربی سیکھی. آپ اندازہ لگائیں اتنے پرانے تھے کہ سعودی عرب میں جب آبادیاں نہیں ہوا کرتی تھی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی ہاجر علیہ السلام اور اپنے چھوٹے ننھے بچے اسماعیل علیہ السلام لا کر چھوڑتے ہیں. جو قبیلہ آ کر وہاں رکتا ہے، جو مدد کرتا ہے، جس قبیلے کی بچی سے شادی کرتے اسماعیل علیہ السلام جن سے عربی زبان سیکھتے ہوئے ہم اتنی قدیم تاریخ، اتنے قدیم تعلقات دین و اسلام سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حذیفہ بن یمان ایک یمنی صحابی اور کئی صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق عمر بن خطاب کے دور میں جو نصرت اور جو فتوحات حاصل ہوئے جس میں یمنی لوگوں کے جو ہاتھ اور کارنامے تھے وہ امینت تھے. تاریخ بخاری کے عمر بن خطاب کے فاروق یا ابوبکر صدیق کے آپ کو پتہ چلے گا یمن کے لوگوں کی کتنا تعاون کیا دین اور اسلام کی فتوحات اور تمام چیزوں کے لیے. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے ہم لوگ مال دولت عشرت پیسہ اور دنیا میں کما اور خرچ کرنے کے بعد آج کچھ بھی نہیں سوچ رہے. مسئلہ یہ ہے اور میں بہت اچھے سے بول سکتا ہوں. اسی میں شروعات میں کہا میرا بڑا گہرا تعلق ہے آپ لوگوں سے اور میں عام زبان میں کہتا ہوں میری زندگی کا اکثر حصہ با اور بن میں گزرا ہوں. با اور بن با کو با سما با جرمان ہے نا با اور بن کو لگی ہے انقلاب جو ہے بن ماجد با اور بن میں میری اکثر زندگی گزری. تو میں اچھے سے جانتا ہوں کیا صلاحیتیں اور کیا خصوصیتیں کی حامل ہیں آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں مال و دولت میں یا کہیں کہ سماج میں ایسا ایک چادر ڈالنی ہے کہ ہم کو اپنا گھر اور ایک اچھی زندگی اس سے زیادہ کچھ نظر نہیں آتا. اللہ ماشاء اللہ میں بالکل الزامی شکل میں نہیں ہو رہا ہوں تو اللہ ماشاء اللہ کتنے دور کو جا کر نہیں بچے کسی تو نوجوانوں کو خاص طور سے آپ لوگوں کو اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. یہ ہائی ٹائم اس کو ہوتا ہے بہت اہم وقت ہے. شاید یہ ہو جانے کے بعد یہ حالات نہ ملے. اور ایک بات یاد رکھیے امن و امان ایک عظیم نعمت ہے. یا امن کب چھین جائے گا میں نہیں آپ کو آپ نہیں اس بات کو لکھ لیتے ہیں. آپ کو معمولی بات بتاؤں یہ بات معمولی بات نہیں. میں نے سن 2004 میں بیان کیا تھا کہ امن و امان اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے نعمت ہے چلے جائے تو نہیں ہوگا. کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تھا اور تقریباً 2004-5 کے قریب جو ہے ایک ملک جو دنیا کے طاقت کے اعتبار سے 15 یا 16 نمبر مانا جاتا تھا ایک رات وہ لوگ سوئے تو آزاد ملک تھا. دوسری رات صبح اٹھے تو وہ غلام ملک تھا. عراق صدام حسین یاد ہے آپ یہ تو مثال ایسی نہیں کوئی یہود و نصارہ کے واقعہ سنا رہا ہوں خالی. اس میں سے اکثر لوگ آپ میں سے ہوش و حواس شعور رکھنے والے تھے. 10 سال پہلے کا واقعہ سنا رہا ہوں صرف ایک ملک جو دنیا کا 15 اور 16 صوبہ پاور تھا ایک رات سوئے تو آزاد سوئے دوسری رات اٹھے تو غلام ہو گئے. ایک دن آپ کے 10,000 ٹن وہ مرسا تھی انہوں نے ملک ختم کر دیا. آج تک لاکھوں کو بنی 4 ملین 40 لاکھ مسلمان مر چکے ہیں. آپ شیعہ سنی مرنے جب انہوں نے مارے واپس جو بھی وجوہات ہے لیکن آج نہیں کیا. امن و امان اس لیے کہہ رہا ہوں نعمت ہے اور کئی مثالیں دے سکتا ہوں. خود جس ملک سے آپ کا تعلق ہے اس ملک کے حالات دیکھیے پچھلے 6-7 سال میں کیا ہوا. ایک امن و امان والا ملک تھا کیا ہوا امریکہ نے سوچ کھڑا کر دیا کچھ لوگوں کو فنڈنگ کر دی اور آج ایک گروہ کے زمانے سے جو وہاں بسے تھے بہرحال جو اعتماد کے لائق نہیں تھی کبھی بہرحال لیکن وہ حصہ تھے ملک کا رکھا گیا. آج انہوں نے بغاوت کر دی ملک کا اور ملک کے اکثر حصے کو جو برباد کرنے کا تو یہی حالت ہوتی ہے. لیبیا کسی نے سوچا ہوگا لیبیا اور غدافی نے میرے ساتھ کیا ہونا کہ ایک بادشاہ جو سونے کی محل رہتا تھا راستے پہ لا کر لا رہ کر جانوں نے سنبھالنے کا شروع کر دیا. عام آدمی نے مارا سر میں کی گولی مارنے لوگوں کے سامنے کی پکڑ کے لانے بادشاہ کو کر دیا. الجزائر ٹونیشیا مصر کتنی مثالیں دوں یہ تو وہ مثالیں میں دے رہا ہوں جو 2001 کے بعد کی ساری جس میں اکثر ہمیں سب گواہی سکتے ہیں. ہاں مصر کا ٹونیشیا اور الجزائر اور لیبیا اور عراق کا حصہ ہم نے دیکھا ہے. کوئی سے نئی چیز نہیں بتا رہا ہوں قدیم واقعہ نہیں سنا رہا. امن و امان نعمت ہے جب تک ہے کھانا پکانا
کب چھین جائے گا نہیں پتا ہے. دنیا کے حالات ایسے ہی بنتے جا رہے ہیں. آپ مذاق میں جو ہندوستان میں ہم والا بول رہے ہیں, ہم جو ہے ایسی حکومت ہے جو امریکہ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں, یہ سب اپنی جگہ. جب ان کی فارن پالیسی چینج ہو جائیں گی نا تو پھر آپ کچھ نہیں ہوگی سامنے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے. یہ دور ہے امت مسلمہ کا سوچنے سمجھنے کا, اور امت مسلمہ کے نوجوانوں کو خاص طور سے اس معاملے میں پیچھے رکھا جاتا ہے کہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھیں, زیادہ سے زیادہ اچھا پڑھے اور اچھی نوکریاں کرے, سوچے اور سمجھے, لیڈرشپ حاصل نہ کرے. کیونکہ اگر یہ سوچنے سمجھنے لگے پھر ان کا کام نہیں ہے, ان کو معلوم نہیں چیز کہ ان کا کام باقی میں نہیں ہے. لہٰذا میں آپ سے گزارش کروں گا, دعوت اسلام, اصلاح معاشرہ, خدمت خلق, 3 شعبے ہم لوگوں کے لیے جس کو اٹھا لیجیے, بہت اہم شعبے. دعوت اسلام آپ کو دینا ہے, لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچانا. آپ جس قوم میں رہتے ہیں یہاں, یا آپ دنیا کی اصلاح میں جا کر کام کرتے وہاں, چاہے امریکہ جاتے ہیں تو وہاں کی عیسائی یہودیوں کے اندر, چاہے یورپ جاتے ہیں تو وہاں کی عیسائی کے اندر, چاہے سعودی عرب جاتے ہیں تو وہاں جو ہمارے برادر ہیں وہاں آتے ہیں ہماری زبان بولتے ہیں, لیکن ہے مسلم وہاں, اور اگر یہاں رہتے ہیں لیکن چلو بھی سوچتے بھی نہیں. دوسرا کام ہے آپ کے لیے اصلاح معاشرہ, تو اپنے گھر کی, اپنے علاقوں کی اصلاح کرنا, ایسی زبردست اصلاح کہ ہمارے سے وہ نمونے نکلے, وہ مثالیں نکلے جو ہمیں چاہیے, اور جو امت کی ضرورت ہے. اس کے لیے میں کہا کہ یہ شہر وہ صلاحیت کرتا ہے, آپ لوگ صلاحیت کرتے تھے, اس شہر نے, اس اسٹیٹ نے, اس ملک نے, دنیا کے اندر کر سکتے ہیں. اور چند نوجوانوں نے دیکھا آپ دنیا میں کیا کچھ کر رہے ہیں, مجھے ان کی مثالیں بن رہے ہیں. اصلاح معاشرہ. تیسرا کام خدمت کرنا, جن لوگوں میں آپ بستے ہیں ان کی خدمت کیجیے, جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اس صحابہ نے ایسی خدمتیں کی کہ لوگ ایسے دلدلا ہوئے کہ انہوں نے حکومت ہتھیار سے کم, اور ہتھیار کی حکومت جسموں پہ ہوتی ہے, انہوں نے ان کے ذہنوں پہ حکومت کی, کیونکہ ذہنوں کی حکومت اور محبت اور خدمت سے ہوتی ہے. انسان ایسا کچھ کرے خوابوں کے لیے, خوابیں ٹوٹ پڑتی ہوتی ہے, کچھ بھی ہو جائے نہیں. خدمت ہے, ایجوکیشن کا پھر لے کے آپ کے پاس پیسہ ایجوکیشن ہم لوگ کو نظر آتے ہیں, بلکہ ایجوکیشن کو اتنا اہمیت بھی نہیں دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں, غلط جانا کام کریں گے, چچا ماموں باہر نہیں, باہر بہن باہر کر, وہ سب ٹھیک ہے. خود مجھے کچھ کرنا ہے, اپنی خود کی صلاحیت مجھے کرنا ہے. ایجوکیشن کی فیلڈ آپ کے لیے کھولی گئی. سوشل اکنامک, آپ معاشیات جس کو کہتے ہیں, پیسوں کا جو معاملہ ہے, بھگوا فیلڈ ہے. تعلیم کے بعد جس میں لوگ سود کے اندر جاتے ہیں, ہوتے لوگ سود لے رہے ہیں. سوال یہ کہ جو سود نہیں لیتے انہوں نے ایک نظام کیوں نہیں قائم کیا جو بلا سودی نظام ہونا چاہیے, ہونا چاہیے. اس میں کچھ سوچا آپ نے؟ ایسے کئی ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں جو مجبور ہیں, کئی ایسے ہمارے قبیلے اور خاندان کے لوگ جو مجبور ہیں. تو یہ کیا سسٹم بنایا ہے؟ یہ تو بولے کہ بینک نے لون دیا, لیکن اس کے لون نہ دیا, اس کے لیے کوئی نظم ہے؟ کوئی نظم ہے سے اکنامیکل کی اس کی مدد کی جائے؟ اللہ ماشاءاللہ, فطرے کا اور زکات کا نہیں, اس سے ہم کیا بات کر رہا ہوں, میری آپ کی بات کر رہا ہوں. ان کو زکات و فطرے کی ضرورت نہیں, ہم دیتے ہیں زکات و فطرہ, لیکن ہم کو بھی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے. نظم اور سسٹم بنایا گیا ہے. تو اکنامیکل آپ کو کرنا ہے, ایجوکیشنل اپگریڈ کرنا ہے اپنی کمیونٹی کا, اور اس ملک کا بہت سارے ایسی چیزیں یاد رکھیے جو ہم کو کرنا ہے رکھیے. اور جو وقت کا تقاضا ہے, وقت کی ضرورت ہے, اور کسی بھی قوم کے اندر 50-60 سال یا 100 سال سے زیادہ ایسے زندگی کا وقت نہیں گزارتا جس میں تبدیلیاں پھر نہیں آتی. اس طرح کو ویوز چلتے ہیں, قومیں ایسی اٹھتی ہو جاتی ہیں, تو 3 سے 4 سال کے بعد تبدیلیاں آنے ہوتا ہے. حالات گزر چکی ہیں اسٹیٹ کے اوپر. 1952 کے اندر جو اسٹیٹ ختم ہو, 50 سال 60 سال کا موقع گزرا ہے, لیکن پھر یہ قوموں کا رجحان ایسے ہی چلتا ہے. 50-60 ایئرس تو 100 ایئرس ایسا ہوتا ہے کہ پلٹتا ہے, معاملہ پورا پلٹتا ہے, تاریخ پلٹتی ہے, انقلاب کھڑے ہوتے ہیں, حالات اوپر جاتے ہیں, پھر نیچے آتے ہیں, لیکن کرتا ہے. پھر وہ اس سے پہلے حالات بدل جائے, ہم انشاءاللہ آپ کو بدل دیں. عیش کی زندگی اپنی جگہ ہے, حقیقی عشرت انشاءاللہ جنت میں کریں گے سب, جس کی نعمتیں انشاءاللہ لازوال ہیں. دنیا نعمتیں جس کا تصور اور سوچ بھی نہیں ہو سکتی ہے, اس لازوال نعمت کے لیے انشاءاللہ یہاں کی زندگی میں اچھا کمائیں گے تو اچھے خرچ کریں گے اپنے نسل کے لیے, اس جگہ جہاں دین اور شریعت جائیں, اپنی کمیونٹی کے لیے, ان لوگوں کے لیے جس کے تعلق سے اللہ نے حکم دیا. یہ تمام سوچ کو انشاءاللہ ہم لے کے چلیں گے. نوجوان, آپ نے چند نوجوان یا چند عورتیں جو میری بات کو سن رہی, اپنے بچوں کی تربیت میں نکات کو اگر تبدیل ذہن میں رکھ کر ان کی کرے. ہم اگر اپنی زندگی تبدیل تو آپ چند نوجوان وہ انقلاب کر کے اس کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے. انقلاب ہمارا کسی کے خلاف نہیں ہوتا ہے, انقلاب اپنے آپ کو تبدیل کرنا, انقلاب اپنی کمیونٹی, اپنے لوگ, اپنے ملک کو آگے لے کے چلنا, انقلاب تعلیم کی بیداری کو آگے, انقلاب سود اگر ہمارے لیے حرام ہے تو اس کے خلاف کیا کام کر سکتے, اس کا
انقلاب کی جب ہم بات کریں تو ایسا مثبت انقلاب جو ہمارے معاشرے میں برائی کو دیکھے تو خالی برے لوگ تو نکل جائے گا، یہ نہیں کہ ہم کو لڑنے کی ضرورت پڑے اور مضبوط ہو جائے ہمارا ایسا انقلاب ایسا کہ توحید کے علاوہ کوئی دعوت یا نظر نہیں آتی ہے، یہ انقلاب کی بات ہے تو آپ لا سکتے ہیں بس اپنے ایمان، اپنی صلاحیتوں، اپنے خالی وقت کی نوبت بتایا خالی وقت صحیح استعمال کیجیے، پھر دیکھیے کیا تبدیلیاں تھی۔ بس میرا مقصد یہ تھا کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں کہ ہمارا نوجوان کیسے موٹیویٹ ہو، اپنی حقیقت کو ہم کیسے پہچانیں اور ہم کیسے اس دین اور اسلام کی بات کریں آگے چلیں۔ میں اپنی بات کو یہیں ختم کروں، اللہ رب العزت سے آپ لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام کو کتاب و سنت کے مطابق جو ہے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام سے اپنے آپ کو پہچان کے دین کا صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام سے اللہ کو وہ کام دینے کی جو چاہتا ہے جو اپنے نیک بندوں سے لیتا ہے، جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام اور ایمان کا زندہ رکھ خاتمہ ہمارے بنتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام